اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ رحمان کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتیں جو تھیں وہ ہم نے پڑھی تھیں کہ سمندروں سے جو ہے مرجان، یاقوت جیسے پتھر، قیمتی پتھر نکلتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے سمندروں کے اندر جو کشتیاں جو ہے اتنی بڑی بڑی پہاڑوں کی طرح کشتیاں وہ چل رہی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ دیکھیں، ہم اگر کوئی پتھر بھی ڈالتے ہیں، سوئی بھی ڈالتے ہیں، وہ سمندر کے اندر ڈوب جاتی ہے، لیکن ٹنوں جتنا وزنی جہاز جو ہے اس کو کون کھڑا رکھتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہی کھڑا رکھتا ہے، ورنہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں وہ اللہ رب العالمین ہی دور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیکھنا، بولنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں تاکہ انسان شکر ادا کرتا رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر انسان اور جن کو شکایت کی ہے کہ انسان اور جن ناشکری کرتے ہیں، میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کو من علیہا، جو بھی زمین کے اوپر ہے، فان، اس کو فنا ہونا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے کہ اختیارات جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ جتنے بھی زمین کے اوپر رہنے والی چیزیں ہیں ان کو کوئی بقا نہیں ہے، تو جن چیزوں کو بقا نہیں ہے، جو رہنے والی نہیں ہے، تو ان کو معبود سمجھنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یہ فضول بات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، جو اللہ کے مقابلے میں جو لوگ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے اختیارات میرے پاس ہیں، سب کو فنا ہونا ہے، کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، ذوالجلال جو بزرگی والا، والاکرام اور عزت والا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین کے چہرے کی صفت بیان ہوئی ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی باتوں پر ہمارا ایمان، یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر ہاتھ کا تذکرہ ہے، پاؤں کا تذکرہ ہے۔ تو جس طرح صفات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ہم اس کو اسی طرح مانتے ہیں، اس کے اندر کوئی تعویل، کوئی اپنی طرف سے جو ہے معنی نہیں نکالتے۔ ہاں، جو اللہ رسول نے ہمیں ترجمہ بتایا، معنی بتایا، ہم اس کو اسی طرح کرتے ہیں، مانتے ہیں اور تحریف نہیں کرتے، الفاظ کا معنی ترجمہ تبدیل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ثابت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے کلام صفت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ مخلوق بھی کلام کرتی ہے تو اللہ بھی کلام کرتا ہے، تو مشابہت ہو گئی۔ اسی طرح مخلوق بھی سنتی ہے تو اللہ بھی سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کیسے سننا ہم صفت ثابت کریں، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا بولنا، کیونکہ مخلوق کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو جواب دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، مخلوقات میں سے اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ بھی سمیع بصیر ہے۔ مخلوق کی صفات کے اندر اور اللہ کی صفات کے اندر دن رات کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پہاڑوں کے نیچے جو کوئی بھی چیز چل رہی ہوتی ہے اس کی آہٹ قدموں کی سنتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے، چونٹی کی آواز سنتا ہے، لیکن انسان کے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی آہٹ، کسی کی آواز سنے جو دور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں، ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، تو پھر بھی لوگ جو ہیں مجھے جھٹلاتے ہیں، میری باتیں نہیں مانتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، جن اور انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یعنی ہر ایک چیز کا فنا ہونا ہے، جب فنا ہو کر پھر جزا اور سزا ہوگی تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ یہ عدل ہے۔ بھائی جو ظالم ہوتے ہیں ان کو سزا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو جنت میں بھیجنا تو یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب سب کے سب فنا ہوں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ یسألہ من فی السماوات والارض، سوال کرتے ہیں اسی سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب کے سب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ کل یوم هو فی شان، ہر دن اسی کی نئی شان ہوتی ہے، یعنی ہر حالت نئی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہر دن ہوتی ہے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک دن کے اندر کئی کیفیتیں، حالتیں، شان ہیں۔ جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایک ہی دن کے اندر اللہ رب العالمین امیر کر دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم دونوں جن اور انس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تم دونوں کے لیے، تمہارے لیے ایھا الثقلان، دو ثقیل بوجھو۔ جن اور انس کو اللہ تعالیٰ فرماتے تم دونوں ثقیل ہو، وزنی ہو، بوجھ ہو، تو تمہارے لیے ان قریب ہم فارغ ہوں گے، تمہارے لیے جو ہے حساب کتاب ہونا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، تمہیں ابھی تو ہم ڈیل دے رہے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم حساب لیں گے تم سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، جن اور انسان کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا، نکلنے کی، من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کے کناروں سے تم بھاگ جانے کا اختیار رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، فانفذوا، تو تم بھاگ جاؤ، نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکتے مگر سلطان، غلبے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر تو بندہ کہیں جا ہی نہیں سکتا، زمین اور آسمان سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دھمکی دے رہے، کہاں بھاگ کر جاؤ گے، مجھ سے کتنا بچو گے، آخرکار موت آنی ہے، میری پکڑ ہوگی، میرے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں جن اور انس اللہ رب العالمین کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ، بھیجا جائے گا تم دونوں پر، شُوَاظٌ شعلہ، من نار، آگ میں سے، وَنُحَاسٌ، نحاس دھواں، فلا تنتصران، تم دونوں بدلہ نہیں لے سکو گے، یعنی انتقام تم دونوں نہیں لے سکو گے قیامت کے دن، جب اللہ رب العالمین کا عذاب ہوگا تب تم دونوں اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ نحاس کہتے ہیں پگھلا ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں، اور نحاس جو ہے دھوئیں کو بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب آگ کے اندر عذاب دے گا تو دھوئیں کا عذاب بھی ہوگا، اور پگھلا ہوا تانبا جو ہے وہ بھی جب جسم کے اوپر ڈالا جائے گا تو پورا جسم جو جلس جائے گا، جل سڑ جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں جھٹلاتے ہو؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ سرخ ہو جائے گا، گلابی ہو جائے گا، دھیان سرخ چمڑے کی طرح، ایک ترجمہ ہے سرخ چمڑے کی طرح، دوسرا ترجمہ ہے تلچھٹ کے تیل کی طرح، اس تیل کی طرح جو گرم ہوتا ہے تو آخر میں اس کی تیل کے اندر تلچھٹ بچ جاتی ہے، تو اس تلچھٹ کی طرح آسمان ہو جائے گا۔ تکون السماء کالمہل، تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا آسمان، یعنی قیامت کے دن جب آسمان پھٹے گا تو سرخ اور گلابی کی طرح ہو جائے گا، تیل کے تلچھٹ کی طرح پگھل جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ فَيَوْمَئِذٍ، اس دن، لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، نہیں سوال کیا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، یعنی اس کے انسان کے گناہ کے بارے میں، نہ انسان سے ولا جان، نہ جنوں سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ مجرمین سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم مجرم ہو یا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا کون گنہگار ہے، کون مجرم ہے، کون نہیں۔ اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کی وجہ سے پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیے، یا ان کو جو ہے ذلیل کرنے کے لیے پوچھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کون کون سے گناہ تم لے کے آ رہے ہو، اللہ کو علم پہلے سے ہی ہوگا، اللہ تنبیہ کرنے کے لیے پوچھے گا، ڈانٹنے کے لیے پوچھے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، پہچانا جائیں گے مجرم۔ اب مجرم سے سوال کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کیونکہ مجرموں کو پہچانا جائے گا بِسِیمَاهُمْ، ان کی علامات، ان کی پیشانیوں کی علامات کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، پس وہ پکڑے جائیں گے، بالنواسی، پیشانی کے بالوں کے ساتھ، والاقدام، اور قدموں کے ساتھ وہ پکڑے جائیں گے، ان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، وہ جہنم ہے، يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، چکر لگائیں گے اس جہنم کے درمیان، وَبَيْنَ حَمِيمٍ، اور اس کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، آن جو بہت زیادہ کھولتا ہوا ہے، شدید کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ چکر لگاتے رہیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے ان کی اندر سے آنتڑیاں جل سڑ جائیں گی۔ اسی طرح تھور کا جو درخت کھائیں گے تو ان کی گلے کے اندر اٹک جائے گا، اتنی خطرناک جہنمیوں کو سزا دی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟